میرے دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جو دشمن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ کس طرح اسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ثابت کیا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت ادا کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو دل و جان سے اور محبت سے، اخلاص سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ فخر سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو ذرا توجہ سے اور محبت سے سنیں۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو ابو رافع پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رات کے وقت سوتے میں ابو رافع کے گھر گئے اور اپنی تلوار ابو رافع کے شکم میں پوری دھنستا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں، جب یقین ہو گیا کہ ابو رافع کو مار ڈالا تو میں دروازہ کھول کر نکلا۔ نکلتے وقت میرے پاؤں نے خطا کی اور غلط جگہ پاؤں پڑ جانے کی وجہ سے میں گر گیا، جس سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی پگڑی سے پنڈلی باندھ لی اور وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سب حال بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیر ذرا پھیلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیر پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ مبارک میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی اور گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہوا کہ میرا پاؤں ایسا درست ہو گیا جیسے اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ میرے دوستو، مفصل قصہ یہ ہے کہ رمضان سن 6 ہجری میں حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 آدمیوں پر امیر بنا کر ابو رافع کے قتل کرنے کے لیے خیبر بھیجا تھا۔ ابو رافع نے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غطفان وغیرہ کو بھڑکا کر بڑا جتھا اکٹھا کر لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ لوگ شام کے قریب قلعہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر چادر اوڑھ لی اور حاجت مندوں کی طرح دبا کر بیٹھ گئے۔ دربان نے کہا، میں دروازہ بند کرتا ہوں، اندر آنا ہو تو آ جاؤ۔ اندر جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استبل نظر پڑا، اسی میں چھپ رہے۔ ارباب قلعہ کچھ رات تک ابو رافع سے باتیں کرتے رہے، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو رہے۔ سناٹا ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربان کو غافل پا کر پھاٹک کھولا اور ابو رافع کی طرف چلے۔ وہ بالا خانہ پر رہتا تھا اور بیچ میں بہت سے دروازے پڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دروازے سے جاتے اس کو اندر سے بند کر لیتے تاکہ شور ہونے پر کوئی ابو رافع تک نہ پہنچ سکے۔ ان مراحل کے طے کرنے کے بعد ابو رافع کا بالا خانہ نظر آیا۔
وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک اندھیرے کمرے میں سو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، ابو رافع! وہ بولا، کون؟ جس طرف سے آواز آئی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اسی سمت تلوار ماری، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ ابو رافع چلایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اندر گئے اور آواز بدل کر کہا، ابو رافع کیا ہوا؟ ابو رافع بولا، ابھی ایک شخص نے تلوار ماری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وار کیا، لیکن وہ بھی خالی گیا۔ اس مرتبہ ابو رافع کے شور سے تمام گھر جاگ اٹھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر پھر آواز بدلی اور ایک فریاد رس کی طرح اندر جا کر کہا، میں آ گیا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابو رافع چت لیٹا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اس کے پیٹ میں اس زور سے تلوار گھونپی کہ گوشت کو چیرتی ہوئی ہڈیوں تک جا پہنچی۔ ابو رافع کا فیصلہ کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر بھاگے۔ ابو رافع کی عورت نے آواز دی کہ دیکھنا جانے نہ پائے۔ چاندنی رات تھی اور آنکھوں سے نظر کم آتا تھا۔ زینہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر پھسلا اور لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے۔ پیر میں زیادہ چوٹ لگی، تاہم اٹھ کر امامہ سے پنڈلی باندھی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کوڑے کے ڈھیر میں چھپ رہے۔ ادھر تمام قلعہ میں ہلچل پڑی ہوئی تھی، ہر طرف روشنی کی گئی اور حارث 3000 آدمی لے کر ڈھونڈنے کے لیے نکلا، لیکن ناکام واپس گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ اب تم جا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت سناؤ، میں اپنے کانوں سے ابو رافع کے مرنے کی خبر سن کر آتا ہوں۔ صبح کے وقت ایک شخص نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر بآواز بلند پکارا کہ ابو رافع تاجر اہل حجاز کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر قلعہ سے نکلے اور بڑھ کر ساتھیوں سے جا ملے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر دست مبارک سے مس فرمایا اور وہ بالکل اچھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین متین کی عالی محنت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اقدس اور سنت عظیمہ کی اشاعت کے لیے اسی طرح ان عظیم جان نثاروں کی طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔